کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں، اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ، اور اللہ کے پاس جا، چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکر ہے، جتنی ہے اس پہ خوش رہ۔ اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی، ٹینشن نہ لیا کر۔ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا۔ دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی۔ تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی ہے نا۔ یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندے، جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، جس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان، اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا، حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے، پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، جو چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے۔ سوچ، اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ سوچ، اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا تو، ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں۔ جو ہے اس پہ فوکس کر۔ مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں۔ خود نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا۔ جس دن تو نے 2 منٹ اللہ کو سوچ لیا، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں سوچ لیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کو سوچ لیا نا، تو تیرے نفس کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا سوچنے بیٹھ گیا، یہ تو اب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، یہ تو مجھے اب کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، یہ تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ آج کے بعد نفس کو کوئی گناہوں کی خوراک نہیں دینی۔ تیرا نفس تیرے فیصلوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اور تیرا ضمیر تیرا ساتھ دے گا۔ تیرے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئے گی کہ میرے بندے نے بن دیکھے گناہوں سے توبہ کر لی، ابھی مجھ سے ملا ہی نہیں اور ملنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ لذت اویل کر سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جھوٹ سے اپنی دنیا بنا سکتا ہے، یہ حرام کاموں میں انوالو ہو کے شہرت کما سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مان گیا کہ اس کا کوئی رب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے یقین آ چکا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو عام بندہ نہیں رہے گا۔ لوگ بھلے تیری عزت نہ کرے، اللہ بڑی عزت کرے گا تیری۔ لوگ بھلے تجھے کچھ نہ سمجھے، بھلے لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگوں کا بیہیویئر تیرے ساتھ چینج ہو جائے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے انہی لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے، تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، تجھے اپنے قریب کریں گے کہ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے میری بات مانی، تم نے میرے رب پہ ایمان لایا۔ تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے گلے سے لگائے؟ کیا؟ لیکن یقین کرو، جب میں تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہوں نا، تو مجھے یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے سامنے کیمرہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور جو میرے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ میں لا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے خواہش ہے کہ جب تک زندہ ہوں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان راستوں سے روکوں کہ جن راستوں پر چل کر میں نے اپنا بہت سارا نقصان کیا۔ حالانکہ سوچ یہی تھی کہ اس سے بہت کچھ آتا ہے، لیکن کچھ نہیں آتا۔ بہت بڑے لیول پہ جا کے نا دنیا کو لات مار کر واپس آ کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور اتنے یقین سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، غریب غربت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، امیر امیری میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بیمار بیماری سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، صحت مند صحت کی حالت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، گنہگار گناہوں کو کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، سوائے ایک شخص کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ شخص مطمئن ہے، وہ شخص اطمینان میں ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کما رہا ہے تو حلال کما رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو حلال کر رہا ہے، اگر جی رہا ہے تو حلال طریقے سے جی رہا ہے، اگر خواہش پوری کر رہا ہے، لذت لے رہا ہے تو حلال طریقوں سے لے رہا ہے۔ تو آؤ اللہ کی ٹیم میں، اللہ کے بندو، دروازے بند تو نہیں ہوئے۔ تم سے بڑے بڑے گنہگار اللہ رب العزت کے در پر آ کر خود کو ٹھیک کر کے پرسکون اور مزے کی زندگی جی رہے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کر چکے ہیں۔ تم تو بہت چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، تم سے کیا ہی گناہ ہوئے ہوں گے کہ جس طرح ایک چھوٹے کو چھوٹا زخم بھی گہرا درد دیتا ہے، اسی طرح تم بھی چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، لیکن تمہیں یہ چھوٹے گناہ بھی، یہ گناہ تمہیں اچھا خاصا ڈیمیج کر رہے ہیں۔